بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا محذوف ہے، ہم نے بھیجا إِلَىٰ ثَمُودَ، سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، صالح علیہ السلام کو۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، قال، فرمایا، کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیر، اس کے علاوہ، ہوا انشاکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من الارض، زمین سے، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، واستعمرکم، پھر اس نے بسایا ہے تمہیں، واستعمرا، اس نے بسایا، کم، تمہیں، فیہا، اس میں، پیدا بھی زمین سے کیا اور پھر زمین میں بسا بھی دیا۔ فاستغفروا، پس تم توبہ کرو، استغفار کرو اس کی طرف، ثم، پھر، توبوا الیہ، رجوع کرو اس کی طرف۔ پیچھے بیان ہو چکا کہ توبہ اور رجوع کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، توبہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا، اور رجوع کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ عزم کرنا کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا۔ گناہ سے آدمی کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی کمی اللہ کے تعلق میں آ جاتی ہے، تو اس لیے آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اِنَّ، بے شک، ربی، میرا رب، قریب، نزدیک ہے، مجیب، قبول کرنے والا ہے، مجیب، جواب دینے والا، ہر بات کو سنتا ہے، جب سنتا ہے بات کو، قریب ہے نا، نزدیک ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سنتا ہے پھر اس کا جواب دیتا ہے، آپ جو مانگتے ہیں اس کو قبول کرتا ہے۔ قالو، قوم کہنے لگی، وہ کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنتا، تحقیق تو تھا، فینا، ہمارے اندر، مرجون، ہماری امیدوں کا مرکز، ہم تو تجھ سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے تھے، قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب تک توحید کی دعوت نہیں دی تھی نا، اللہ کی طرف نہیں بلایا تھا۔ اکثر نبیوں کو لوگ جو ہے وہ بہت بزرگ مانتے تھے، اب اللہ کے نبی، آخری نبی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے، بڑا اعتبار کرتے تھے، لیکن جب دعوت دی، بتوں کے مقابلے میں اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو لوگ مخالف ہوئے۔ تو یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو ہماری مرجون، ہماری امیدوں کا مرکز تھا، قبل ھذا، اس سے پہلے، اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے، ان نعبد، یہ کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد، جس کی عبادت کی، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد نے، کیا تو ہمیں روکتا ہے اس بات سے کہ ہم عبادت کریں جس کی عبادت کرتے تھے آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شکن، شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مما، اس چیز میں، تدعونا، جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے، الیہ، جس کی طرف، تدعونا، تو دعوت دیتا ہے ہم کو، الیہ، جس چیز کی طرف، مریب، پکے شک میں پڑے ہوئے، مریب، ریب سے پڑھیں، لا ریب فی، شروع میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو مریب کا کیا مطلب ہے جی؟ پکے شک میں پڑے ہوئے، ہم اس میں پکے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قال، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم، کیا تم دیکھتے نہیں، ان کن تو، کہ میں ہوں، علی بینۃ، واضح دلیل پر، اگر میں ہوں واضح دلیل کے اوپر، واضح راستے کے اوپر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہے مجھے، منہ، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، فمن ینصرنی، تو کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے ہاں، ان عصیت، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو کون میری مدد کرے گا۔ تو اب اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ تم مجھے کیا کرتے، میرا ساتھ دیتے، ایک اپنے محسن کا، مربی کا ساتھ دیتے، ساتھ دینے کے بجائے تم مجھے تبلیغ سے روک رہے ہو، دعوت دینے سے روک رہے ہو، تو پھر کیا مطلب ہوا، فما تزیدوننی، تم مجھے زیادہ نہیں کر رہے ہو، مجھے فائدہ نہیں دے رہے ہو، غیر تخسیر، مگر میرا نقصان کر رہے ہو۔
مجھے زیادہ نہیں کر رہے غیر تقصیر نقصان کے علاوہ، یعنی نقصان ہی نقصان کر رہے ہو میرا پھر، اگر میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں اور اللہ کی طرف نہ بلاؤں، دعوت نہ دوں توحید کی، تو پھر میں نقصان میں ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ سورہ اعراف میں مکمل قصہ گزر چکا ہے۔ اچھا، یہ میں وہاں پہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا تھا کہ اونٹنی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو پتھر سے اور وہ بچہ بھی دے تو ہم اس صورت میں کیا کریں گے، آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی صالح علیہ السلام نے، اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی، گابن اونٹنی، اس نے بچہ پیدا کیا، تو اب پھر بھی نہیں مانے۔ اب ان کو صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے نا، اب اس کو تم نے چھیڑنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ جو کھائے گی پیے گی تم نے اس کو کہنا کچھ نہیں۔ اب وہ پانی پیتی تھی، پانی پلانے وہ جانوروں کو لے کے جاتے تو وہ پانی پی رہی ہو، وہ پانی بھی زیادہ پیتی تھی، کھاتی بھی زیادہ تھی۔ تو ایک دن ایک آدمی نے کہا یار اس نے تو تنگ کیا ہوا ہے، اس نے جا کے کیا کیا، کسی ہتھیار سے اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ اب جب پاؤں کاٹے اس اونٹنی کے تو کیا ہوا، پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، وہ بلک بلک کے وہ مارے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَٰذِهِ، یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتاً، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی، فَذَرُوهَا، پس تم چھوڑ دو اس کو، تاکل، یہ کھائے گی، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا، اور تم اس کو مت چھونا، بِسُوءٍ، برائی کے ساتھ، برائی کے ساتھ کوئی آدمی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے، فَيَأْخُذَكُمْ، پس تم کو پکڑ لے گا، عذاب قریب، نزدیک آنے والا، یعنی جلدی آنے والا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اگر اس کو چھیڑا۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کو کیا کیا جی، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کو اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ فقالا، تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن،